سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں پچھلے دنوں ایک نوجوان لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ وہ زمان پارک کے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہی تھی۔ کسی یوٹیوبر نے اس کا انٹرویو شروع کر دیا۔ یوٹیوبر نے اس سے پوچھا، ملک میں پی ٹی آئی 3.5 سال حکمران رہی، اس دوران خان صاحب نے کیا کمال کیا تھا؟ لڑکی نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہمارے خان صاحب نے سینکڑوں ایسے کام کیے تھے جو ملک میں اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ یوٹیوبر نے ہنس کر پوچھا، مثال کے طور پر؟ وہ لڑکی بولی، مثال کے طور پر خان صاحب نے ڈیم بنائے۔ یوٹیوبر نے فوراً کہا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک ڈیم کا نام بتا سکتی ہیں؟ لڑکی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، خان صاحب نے کالا باغ ڈیم بنایا تھا۔ یہ سن کر یوٹیوبر کے ساتھ ساتھ میری بھی ہنسی نکل گئی، مگر یہ واقعہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل واقعہ اس کے بعد پیش آیا۔ میں نے چند دن بعد یہ واقعہ نوجوانوں کی ایک محفل میں سنایا۔ واقعے کے بعد اس پورے حال میں صرف ایک شخص ہنس رہا تھا، اور وہ شخص میں خود تھا، جبکہ باقی پورا حال حیرت سے کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی ایک دوسرے کو۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا، جہالت کے اس بحر ظلمات میں وہ لڑکی اکیلی نہیں، بلکہ 2000 کے بعد پیدا ہونے والے 95% نوجوان اس لڑکی جیسے ہیں۔ یہ سرے سے حقائق سے نابالد ہیں۔ یہ ڈیم کے بارے میں کچھ جانتے اور نہ ہی انہیں کالا باغ کے بارے میں کچھ علم ہے۔ یہ محض پروپیگنڈے کی کشتیوں میں سوار ہے، آنکھیں بند کر کے جہالت کے جھولے میں جھول رہے ہیں۔ یہ سکہ بند حقیقت ہے کہ جیل معاشرے کی تاریخ اور حقائق سے ناواقف لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو 9 مئی کو پاکستان کے ساتھ ہوا۔ آپ آج بھی پی ٹی آئی کے کسی نوجوان سے پوچھ لیں، وہ حیرت سے جواب دے گا، ہم نے آخر کیا جرم کر دیا؟ ہم نے بس چاند عمارتیں ہی تو جلائی، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات تھی؟ ہم اگر زندہ ہیں اور ہم اگر قوم بھی ہیں، تو پھر ہمیں اب کھلے دل کے ساتھ 9 اور 10 مئی کے واقعات کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ ہم مستقبل میں ایسے خوفناک واقعات سے بچ سکیں۔ یہ حقیقت ہے، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، زمانہ برسوں اس کی پرورش کیا کرتا ہے۔ یہ حادثہ بھی اچانک نہیں ہوا تھا، ہم نے اسے بھی باقاعدہ پالا تھا۔ ہم نے اگر اب بھی اس وجوہات کو تلاش کر کے ان کا تدارک نہ کیا تو ملک میں 9 مئی بار بار آئیں گے، ہر بار ماضی سے زیادہ تباہی لائیں گے۔ ہمیں آج یہ ماننا ہوگا، اس حادثے کی بڑی وجہ بے مہار نوجوان ہے۔ دنیا میں 2000 کے بعد سوشل میڈیا، سمارٹ فون اور ٹیبلٹ نے جنم لیا۔ ہماری ایک پوری نسل نے اس دور میں آنکھ کھولی۔ والدین نے پیٹ کاٹ کر ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور سمارٹ فون دے دیا۔ نوجوان سوشل میڈیا کے جھوٹ کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا، سوشل میڈیا جہالت کا بحر بے کراں ہے۔ اس کا 95% مواد جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ ہماری قوم نے اس جھوٹ میں گالی، بے عزتی اور نفرت بھی ملا دی۔ یوں سوشل میڈیا ایپس نفرت اور جہالت کی ایک ایسی مجون بن گئی جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں سب سے کم کتابیں پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں، جبکہ اخبارات بینی کا حال یہ ہے، ملک میں اخبار بند ہو رہے ہیں اور اس کام کو آہستہ آہستہ سکیڑا جا رہا ہے۔ پھر آپ خود فیصلہ کریں، عوام نے معلومات اور عقل کہاں سے لینی تھی؟ پھر اس گیپ کو سوشل میڈیا نے بھرپور طریقے سے بھرا، اور نتیجہ پھر دوری دنیا کے سامنے ہے۔ دوسرا فیکٹر چیئرمین پی ٹی آئی ہے۔ ہمیں انہیں داد دینی ہوگی، یہ ملک میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے واقف پہلے لیڈر تھے۔ خان صاحب نے 2000 کے بعد صرف 3 سیکٹرز میں کام کیا اور کمال کر دیا۔ انہوں نے ڈی جے کے ساتھ تقریر کرنا سیکھی، گانے بنوائے، ڈی جے بٹ ہائر کیا، پوری انرجی کے ساتھ اندھا دھند بولنا سیکھ لیا۔ اس فیلڈ میں پوری سیاسی لاٹ میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ صرف مریم نواز نے ان کا مقابلہ کیا، مگر یہ بھی تاخیر کے ساتھ میدان میں اتری، بار بار مسلط کا شکار بھی رہی۔ نوجوانوں کو خان صاحب کا یہ انداز بھا گیا۔ خان کا دوسرا کمال فوج تھی، یہ فوج کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایٹم بم کے بعد میں آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوں۔ فوج نے انہیں اپنا اثاثہ بھی مان لیا۔ خان صاحب کا تیسرا کمال سوشل میڈیا تھا۔ پی ٹی آئی نے پچھلے 15 برسوں میں صرف ایک فیلڈ میں کھل کر سرمایہ کاری کی، اور وہ تھی سوشل میڈیا۔ یہ اقتدار میں آنے کے بعد اس شعبے میں 1.5 ارب روپے ماہانہ خرچ کرتے رہے۔ فوج نے بھی اس معاملے میں ان کی بھرپور مدد کی۔ پارٹی کو نئے اینکرز یوٹیوبر بھی بنا کر دیے گئے، جبکہ مخالفت کرنے والے اینکر اور یوٹیوبر کو جسمانی، ذہنی اور فنی رگڑا لگایا گیا۔ انہیں گرل اسکواڈ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔
یہ لوگ اس کی ماں بہن ایک کر دیتے تھے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی مہربانی سے الیکٹرانک میڈیا میں سے 3 چینلز الگ کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کر دیے گئے۔ آپ 2011 سے 2022 تک کے اعداد و شمار اکٹھے کر لیں، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے ملک میں 11-12 برسوں میں 7 کروڑ لوگوں کو صرف ایک چینل دکھایا گیا، اور وہ چینل خان صاحب کو دن رات مسیحا بنا کر پیش کرتا رہا۔ آپ اگر 2011 سے 2013 تک سوشل میڈیا کا تجزیہ بھی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ان 12 برسوں میں آصف علی زرداری شریف فیملی، مولانا فضل الرحمان کو چور، ڈاکو، ملک دشمن اور عام آدمی کے مسائل کی وجہ قرار دیا جاتا تھا۔ حقائق، تاریخ اور علم سے محروم نوجوان اس پروپیگنڈے کو حقیقت مانتے چلے گئے۔ لہٰذا آج آپ کسی نوجوان سے میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اس کے بعد اس سے شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، غلام سرور خان، عمران اسماعیل، علی زیدی، عامر کیانی جیسے پارٹی بدل سیاستدانوں کے بارے میں پوچھ لیں، یہ انہیں خلیفہ سے کم اہمیت نہیں دیں گے۔ آپ نوجوانوں سے پی ٹی آئی کے دور کے بارے میں بھی پوچھ لیں، یہ اسے ملکی تاریخ کا شاندار ترین زمانہ قرار دیں گے۔ آپ اس کے جواب میں بے شک پیٹ مرے، مگر یہ نہیں مانیں گے، اور ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا جنرل مشرف کے بعد ملک میں ایک ایسی نسل نے جنم لیا تھا جسے ریاست کے ہاتھ نہیں لگے تھے۔ یہ لوگ ریاست کے وجود اور طاقت دونوں سے نابالغ تھے۔ یہ پولیس، عدالتوں، ایجنسیوں اور سیاہ ڈالے کے وجود سے واقف نہیں تھے۔ رئیسی کثر مذہبی جماعتوں کے دھرنوں نے پوری کر دی۔ یہ حالات کا ماضی تھا، اور ماضی کے بعد ہر حال میں حال آتا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت بہرحال ختم ہوئی۔ خان صاحب اپنی شہرت اور حماقت کے الزام میں آگے بڑھتے رہے۔ خان کی پہلی حماقت قومی اسمبلی سے استعفے تھے۔ یہ اگر عدم اعتماد کو قبول کر لیتے، اسمبلی میں بیٹھے رہتے، اپوزیشن لیڈر بن جاتے، تو یقین کریں یہ 3 ماہ بعد دوبارہ وزیر اعظم ہوتے یا ملک میں الیکشن ہو جاتے۔ مگر انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے بھی دے دیے، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر بھی لے لی۔ یہ اس ٹکر بازی میں روزانہ کی بنیاد پر آگے بڑھتے رہے۔ میں جب بھی حالات کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے انہیں جان بوجھ کر آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا رہا۔ یہ اس موقع کو اپنی کامیابی سمجھتے رہے۔ اس دوران انہوں نے عدلیہ میں بھی اپنا گروپ بنا لیا تھا، اور ریاست کا ایک حصہ بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر بشرا بی بی کے موکلات ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا تھا، اور یہ 9 مئی کی شکل میں نکلا۔ پھر ان کے ساتھ وہ ہو گیا جو نپولین بوناپارٹ اور ہٹلر کے ساتھ روس میں ہوا تھا۔ یہ بھی جال میں پھنس گیا اور پھر دائیں بائیں دیکھتے